شہادت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر شیعہ سنی کی اکثریت کا دیرینہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا کی شہادت فطری نہیں بلکہ بعض حاکم وقت کی طرف سے دی گئی اذیتیں، رنج و الم اور صدمے آپ کی شہادت کا سبب بنی، اور اہل سنت کے خیال میں آپ کی وفات آپ کے والد بزرگوار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے سرمے کے سبب ہوئی، لیکن فقہ جعفریہ میں آپ کی شہادت کا سبب حاکم وقت کو سمجھا جاتا ہے۔ شیعہ اور اہل سنت کے محافظے میں نقل ہوا ہے کہ یہ واقعہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد واقع ہوا، جس میں عمر نے یہ دھمکی دی کہ اگر گھر والے گھر سے نہ نکلے تو اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ جن لوگوں نے ابوبکر کی بیعت سے انکار کیا تھا، اور یہ لوگ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کے ساتھ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں پناہ لیے تھے۔ ابوبکر اپنی بیعت کے بعد ان صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے جنہوں نے ابھی تک ان کی بیعت نہیں کی تھی۔ ابوبکر نے 4 مرتبہ عمر کو بی بی فاطمہ زہرا کے گھر بھیجا تاکہ امام علی علیہ السلام اور وہ لوگ جو اس گھر میں ہیں ان سے بیعت لی جائے۔ واقعے کے مطابق امام علی علیہ السلام کے علاوہ باقی لوگ گھر میں موجود تھے۔ عمر کی دھمکی کی وجہ سے گھر سے باہر آ کر بیعت کر لی، لیکن امام علی علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے قرآن کی جامع آوری کے ختم ہونے تک باہر نہیں آنا۔ پھر ابوبکر دوسری اور تیسری مرتبہ بھی عمر کو بی بی فاطمہ کے گھر بھیجتا ہے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ نے بیعت کرنے سے انکار کیا تو عمر نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس گھر کو اور اس گھر میں رہنے والوں کو آگ لگا دیں گے۔ اور جیسے ہی دروازے پر آگ کا لگنا تھا اور بی بی فاطمہ الزہرا زخمی ہو گئی اور محسن شہید ہو گئے، اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام کو حاکم وقت کے پاس لے جایا گیا اور بیعت نہ کرنے کی صورت میں گردن اڑانے کی دھمکی دی گئی۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنی دلیلیں رکھی، اور جو لوگ وہاں حاضر تھے ان کو روز غدیر اور دوسرے مقامات پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی جانشین کے بارے میں جو کچھ بھی کہا تھا سب یاد دلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حادثے کی وجہ سے شدید بیمار پڑ گئی اور 11 ہجری میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے نصیحت کی تھی کہ ان کے شوہر امام علی علیہ السلام ان کو غسل دیں، اور پھر آدھی رات کو دفن کیا اور آپ کی قبر کے نشانات کو مٹا دیا گیا تاکہ آپ کی قبر کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے۔